السلام علیکم دوستو، میں محمد وسیم خان ویو انٹرنیشنل سے کچھ نئی خبروں، کچھ نئی تجزیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، چین اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والی کشمکش، یہ جو صورتحال ہے یہ پیدا ہوئی تھی 5 اگست 2019 میں، جو ہندوستان نے کشمیر، لداخ وغیرہ کو جو اپنی یونین ٹیریٹری بنایا تھا اور ان کو اپنے نقشے میں شامل کیا تھا، اس کے بعد چین بارہا جگہ جو ہے ہندوستان کو مطلع کر چکا تھا کہ اس کو ہندوستان کا یہ یک طرفہ فیصلہ جو قطعاً ناانصافی پر مبنی ہے بالکل منظور نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان امریکہ کی شاہ پر بہت زیادہ اچھل کود میں مصروف تھا اور خود کو سپر پاور سمجھنا شروع ہو گیا تھا۔ تو جو پچھلے دنوں اس دفعہ جو 5 مئی سے معاملات شروع ہوئے 2020 میں گلوان وادی لداخ، اس کے بعد چین نے ایک اور سرپرائز دے دیا ہندوستان کو۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے بہترین انٹرنیٹ سسٹم جو ہے وہ دنیا میں چین کے پاس موجود ہے۔ جو چین کا انٹرنیٹ سسٹم ہے وہ اس وقت سب سے بہترین ہے۔ اس کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ 5G انٹرنیٹ جو ہے وہ دنیا میں سب سے پہلے چین نے انٹروڈیوس کرایا، اور اب سائبر اٹیک کیا ہے چین نے ہندوستان پر۔ دوستو، ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب، جو کہ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ایک سپر پاور ملک، چونکہ وہ سپر کو سپر پاور کہتے ہیں، ایک سپر پاور ملک کے ایک مضبوط ترین وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کی پرسنل ID ہیک کر لی ہے چین نے، اور اس کے ساتھ ہی چین نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہمارے مفاد میں جو چیز، یعنی کہ جو چیز ہمیں یہ لگے کہ یہ ہمارے مفاد کے خلاف ہے یا ہمارے قومی مفاد کے خلاف پروپیگنڈا ہے، ہم اسے بلاک کر دیں گے، اسے تباہ کر دیں گے۔ جس چیز کا بھی ہمیں ایسا محسوس ہو کہ یہ چیز چین کے مفادات کے خلاف ہے، چین کے مفادات پر حملہ ہے، یہ چین کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ دوستو، محنت کرنا، آگے بڑھنا ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے، خواب ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان نے بھی بہت کچھ کیا، لیکن اس طریقے سے آپ نے پاکستان کو نہیں دیکھا جس طریقے سے آپ ہندوستان یا ہندوستانی میڈیا کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ چین کی طرف سے ایک منہ توڑ جواب ہے۔ ہندوستان یہ بات بھول جاتا ہے کہ ہندوستان اگر خود کو IT سمجھتا ہے تو جو ملک ان سے آبادی میں بڑا ہے، ان سے معاشرتی، معاشی، سائنسی، سائنٹسٹ کے لحاظ سے، تعلیمی سسٹم کے لحاظ سے، ویپنز کے لحاظ سے اچھا ہے، وہ ان سے کتنا آگے ہوگا۔ اس چیز کو بالکل ہندوستان جو ہے، وہ ہندوستانی قوم اور ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہندوستان کی طرف سے اس قسم کا جواب، ایک اور ہندوستان کو رلا دینے والا جواب، جس سے ہندوستان اپنے رفقا، جو ان کے دوست ممالک ہیں، امریکہ، آسٹریلیا، جن کے ساتھ انہوں نے ریسنٹلی کچھ معاہدے کیے، جاپان وغیرہ، ان کی نظروں میں اور زیادہ ڈیگریڈ ہو چکا ہے، گر چکا ہے، کیونکہ چین یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ چین ہندوستان پہ سائبر اٹیک کے ذریعے، دیکھیں، ایران جیسا ملک چین پہ سائبر اٹیک کر سکتا ہے، امریکہ سائبر اٹیک کرتا تو ایران اس کو جواب دے سکتا ہے، تو چین کہاں ہے؟ آپ خود اندازہ کیجئے، یہ ان کی بینکنگ تباہ کر سکتا ہے، یہ ان کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں جن کی یہ چین کو دھمکی دیتے ہیں، وہ ان کو مینس کے ہیک کر سکتا ہے۔ دے ہیو کیپیبلٹی، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک ہوتا ہے نہ سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر
یہ کہنا کہ آ بیل مجھے مار، وہی کوشش ہندوستان نے بھی کی اور اب اس کا بدک رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا آگے بھی بدکے گا۔ نمبر 2 خبر جو ہے وہ جو کچھ ہندوستان کے ساتھ اب تک ہو چکا ہے، یہ دوسری خبر ہے، جو کچھ اب تک ہندوستان کے ساتھ ہو چکا ہے، ہندوستان نے امریکہ کو بھی دیکھ لیا، جاپان، آسٹریلیا وغیرہ معاہدے تو کر سکتے ہیں، شاید بولے چوکے سے کوئی سٹیٹمنٹ بھی دے دیں، لیکن انڈیا کی مدد کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ ہندوستان جان چکا ہے۔ اسی وجہ سے نریندر مودی صاحب کے کہنے پر، ظاہر بات نریندر مودی صاحب کی اجازت ہی سے ہوا ہوگا، جو ابھی میں آپ کو خبر سنانے لگا ہوں، راج ناتھ سنگھ صاحب جو وہاں کے وزیر دفاع ہیں، وہ بھاگے بھاگے روس پہنچے ہنگامی دورے پر، بالکل ویسے ہی جیسے 1965 میں لال بہادر صاحب گیلی دھوتی کے ساتھ بھاگے بھاگے رشیا پہنچے تھے پاکستانی فوجوں کو روکنے کے لیے کہ خدا کے لیے ان کو روکیے ورنہ بے عزت تو ہم ہو ہی چکے ہیں، پاکستان ہمارے بہت سے علاقے پہ قبضہ کر لے گا۔ بالکل اسی طریقے سے آئی رات راج ناتھ سنگھ صاحب کو امریکہ نہیں پھر سے روس یاد آیا اور بھاگے بھاگے وہاں پر پہنچے۔ کل بھارت میں ان کی واپسی کے بعد راج ناتھ سنگھ صاحب کے سربراہی میں ان کی واپسی کے بعد ایک ہنگامی اور اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، یا ایک میٹنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ منعقد ہوئی، جس میں خود راج ناتھ سنگھ صاحب، اس کے علاوہ راج ناتھ سنگھ صاحب تھے، اس کے علاوہ ایم نروانے جو ان کے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، اس کے علاوہ بخشی صاحب، اس کے علاوہ نیول اور بھارتی فضائیہ کے چیف جو ہیں اس میٹنگ میں شامل تھے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس اجلاس میں جو ہندوستانی میڈیا کے تھرو باہر نکل رہی ہیں کہ ہندوستان نے مکمل ارادہ کر لیا ہے کہ وہ چین کے ساتھ جنگ کرے گا اور اپنی بے عزتی جو ان کو جوتے پڑے ہیں اس کے جو لیول ہے اس کو برابر کرنے کی کوشش کرے گا اور اس بے عزتی اس خجالت کو کچھ کم کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن شاید یہ بات نہیں جانتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کرتے کرتے خجالت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے اور جو واقعی میں آپ کے علاقے تھے وہ کہیں چین اور زیادہ نہ لے جائے، پھر جا کے پیر پڑ کے معافیاں مانگنے سے بہتر ہے کہ ہندوستان ابھی سے ہی سوچ سمجھ کے فیصلے کرے۔ خود ہندوستانی تجزیہ نگاروں کی اگرچہ بات کریں، پروین ثانی صاحب ایک مایہ ناز نام ہے اور ایک بڑے مینس کے پہنچے ہوئے تجزیہ نگار ہیں، یا آئی تھنک ہندوستانی آرمی میں بھی پہلے رہ چکے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بھارت چین کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، ریپیٹ، بھارت چین کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں چین کی جیت یقینی ہے۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ خود ہندوستانی تجزیہ نگار جو خود ان کی آرمی میں بھی ٹائم جو ہے اسپینڈ کر چکے ہیں، یہ خود وہ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایل اے یعنی کہ پیپلز لبریشن آرمی جو ہے چین کی، وہ انڈین فوج سے بہت آگے ہے اور انڈین فوج سے بہت آگے ہے اور انڈین سینا ان کے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ خود ان کے تجزیہ نگار، ان کے ملک کے مشہور تجزیہ نگار فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں، بلکہ ان کے مطابق امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے پیشکش تو کی صلح صفائی کی، جیسے بھارت اور پاکستان کے درمیان کی تھی، تو انہوں نے آفر تو کیا اس چیز کا، لیکن یہ بات بالکل سچ ہے اکارڈنگ ٹو ثانی صاحب کہ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر اس وقت ہندوستان یا ہندوؤں کو
کوئی بچا سکتا ہے تو وہ ہے روس یا پیوٹن صاحب، صدر روس پیوٹن صاحب۔ یہ وہ واحد بندہ ہے جو اس وقت ان کو بچا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روس اور چین کے آپس میں معاہدے ہیں، ان کے آپس میں مینس کہ بہت قربتیں ہیں، ان کی ممالک میں قریباً جو نظام حکومت ہے وہ بھی قریباً ایک ہی جیسا ہے، اور یہ ان ممالک کا آپس میں الائنس ہے، اور ان کے بہت سے مفادات ایک سے ہیں، نہ صرف ایشیا میں بلکہ اور جگہوں پہ۔ تو ثانی صاحب کے مطابق جو ہے، اگر بھارت کے ساتھ کوئی بچا سکتا ہے، کوئی ملک بچا سکتا ہے تو وہ ہے پیوٹن، رشین صدر۔ پیوٹن ہی وہ شخص ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو ثانی صاحب۔ اب 23 جون کو ان میں ایک اہم میٹنگ بھی ہونے والی ہے۔ پہلے تو چین نے اس سے انکار کر دیا تھا، لیکن اب ریسنٹلی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا چینی صدر وہاں تشریف لاتے ہیں، نہیں لاتے، اور لاتے ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں اور کس قدر صلح صفائی ہوتی ہے ان کے درمیان۔ رشیا کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے دونوں دوستوں کو آپس میں ملا سکے، ان کے درمیان جو قدورتیں ہیں، جو ہو چکا ہے جو کچھ، اس پہ مٹی پاؤ والی بات کر سکے اور ان کو شاید کسی طریقے سے حالات نارمل ہو سکیں۔ پیوٹن صاحب یہ کوشش کریں گے اگر چین چلا جاتا ہے تو۔ دوستو آگے تیسری خبر یہ ہے کہ گلوبل ٹائمز، جو کہ رشیا کا ایک مایہ ناز اخبار ہے، چین کا ایک مایہ ناز اخبار ہے، اور یہ وہ اخبار ہے کہ جو چین کا پالیسی بیان جاری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چین اور دنیا میں ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے یہ گلوبل ٹائمز۔ اس میں جب بھی چین نے اپنا کوئی پالیسی، نئی پالیسی جو انٹروڈیوس کروانی ہو دنیا میں، تو اس کے لیے گلوبل ٹائمز کا پلیٹ فارم ہی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں، گلوبل ٹائمز نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے، ہندوستان کے علم میں ہے کہ وہ کسی بھی طور یا کسی بھی طرح سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، وہ کسی بھی طریقے سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ چیز ہندوستان کے ذہن میں ہے، ہندوستان کے علم میں ہے، ہندوستان جانتا ہے۔ اب آگے کیا کہتے ہیں، نمبر 2 پہ کہتے ہیں، اگر ہماری ہندوستان سے جنگ ہوتی ہے تو انڈیا 1962 کو بھول جائے گا۔ ہم ایسا سرپرائز کریں گے، ان کے کہنے کے مطابق، کہ ہندوستان جو آج تک 1962 کو روتا آیا ہے، اکسائی چین وغیرہ اور اروناچل پردیش وغیرہ کے محاذ پر، وہ جنگ بھول جائے گا، دنیا بھی وہ جنگ بھول جائے گی، اور اس کو باقی زندگی ہندوستان روتا رہے گا۔ اس سے یہ مراد ہے، اس سے چین کی تیاریوں کا پتہ لگتا ہے کہ چین ذہنی طور پر، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر ہر طریقے سے تیار ہے۔ چین بھی جانتا ہے کہ میرا بھی نقصان ہوگا، ظاہری بات ہے، یہ تو نہیں کہ چین کا نقصان نہیں ہوگا، چین کا بھی نقصان ہوگا، لیکن چین کہہ رہا ہے کہ بھائی تم 1962 بھول جاؤ گے، تم سر پہ ہاتھ رکھ کے رہو گے کہ ہمارا ساتھ ہوا کیا ہے۔ نمبر 3 پہ یہ کہتے ہیں کہ نریندر مودی ہم سے جنگ نہیں چاہتے، یعنی کہ نریندر مودی جانتا ہے اچھے طریقے سے، اور وہ ہم سے جنگ نہیں چاہتا۔ یہ بات تو ان کی سبھی باتیں سچ ہیں، لیکن اس بات میں خاص کر کے تھوڑا سا اپنا تجزیہ پیش کروں گا۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ 27 فروری کے بعد جب پاکستان نے ہندوستان کو جواب دیا تھا، مقبوضہ کشمیر میں جا کر 2 جہاز گرائے تھے، اس کے بعد جس طریقے سے نریندر مودی صاحب الٹی کل بازیاں مارتے تھے، اور الیکشنوں کے دن تھے، جیسے اپنے جلسے جلوسوں میں اچھل کے باتیں کیا کرتے تھے، کیا آپ نے فرق محسوس نہیں کیا؟ چین کے بارے میں بات کرتے ہوئے نریندر مودی صاحب کتنے محتاط ہو جاتے ہیں۔ اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ نریندر مودی صاحب کتنے ڈرے ہوئے ہیں اندر سے۔ جب وہ اے پی سی میں خطاب کر رہے تھے، وہ بات کر رہے تھے، تو ان کی شکل دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی شکل ایسے اتری ہوئی تھی، جیسے پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا ہے، اور کوئی بم پھٹ گیا ہے، کوئی کیا ہو گیا ہے، کسی نے ان کو پیٹ دیا ہے، اور واقعی میں پیٹا ہی ہے۔
اب گلوبل ٹائمز کیا کہتا ہے کہ 20 ہلاکتیں کروانے، یہ 15 کی بات کر رہے وہ، یہ 15 جون کی، 20 ہلاکتیں کروانے، 70 فوجیوں کو برے طریقے سے زخمی کروانے کے بعد اور 4 آفیسرز اور 6 جوانوں کو گرفتار کروانے اور پھر منتیں کر کے واپس لینے کے بعد نریندر مودی پر اندرونی جو ہے وہ پریشر ہے بہت زیادہ. اگر نریندر مودی نے اپنے میڈیا، عوام اور فوج، اور خاص کر کے وہ آج کل ہجڑے بھی نکل آئے ہیں ہندوستان کے، ان کو لگام نہ ڈالی تو نتائج کا ذمہ دار خود ہندوستان ہوگا. دوستو، ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ہندوستان میں ہندوستانی جو ہجڑے تھے، جو جن کو کنرز کہتے ہیں یا خسرے کہتے ہیں ہمارے ادھر عام لینگویج میں، اور مینس خواجہ سرا، جی ہاں، اردو میں خواجہ سرا کا لفظ بھی ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ نکل آئے اور وہ مینس کے احتجاج کر رہے تھے کہ چین نے ہمارے سینک ویروں کو مارا تو ہمیں بھی موقع دیا جائے. تو چین یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان لوگوں کو سمجھا لو، میڈیا کا منہ بھی بند کروا لو، فوج پہلے بھی پٹ چکی ہے، وہ تو بیچاری پھر بھی اس میں کچھ صرف پھر جو آفیسرز ہیں ان کو بھی سمجھا لو، ڈسپلن کا پابند کرو، ان کو سمجھا دو کہ یہ ان کے باپ کا علاقہ ہے، اس کے نزدیک نہ لگیں. اور ورنہ اگر دیکھا جائے پچھلے دنوں بھارت نے 1-2 دن پہلے یہ بھی کہا کہ اگر ہندوستان اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم کشمیر میں بھی اپنی فوج گھسا دیں گے. اور وہ کر سکتے ہیں، ان کی 8 لاکھ فوج نہیں کچھ بھی کر پائے گی. اچھا دوستو، اب اس سے آگے پڑھتے ہیں. چلیں، یہ تو گلوبل ٹائمز تھا. اب چلتے ہیں آگے. برطانوی جریدہ ہے جی دا گارڈین. اب یہ کیا کہتا ہے؟ دا گارڈین کے مطابق صدر چین شی جی پنگ صاحب بہت غصے میں ہیں. یہ دی گارڈین کہہ رہا ہے کہ صدر چین، جو چین کے صدر ہیں شی جی پنگ صاحب، وہ انتہائی غصے میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ سخت حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں یا اپنائے ہوئے ہیں. اور وہ اب آگے دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ نہ ہندوستان پر اعتماد کرنے کو تیار ہیں اور نہ کسی قسم کی نرمی برتنے کو. ہندوستانی جو چین کے جو صدر ہیں شی جی پنگ صاحب، وہ انتہائی غصے میں ہیں. وہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں ہندوستانی قیادت پر، ان کی اسٹیبلشمنٹ پر. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اتنا ایگریسولی ڈیل کیا ہندوستان کو، اور وہ ہندوستان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، کسی قسم کی نرمی دکھانے کو تیار نہیں ہیں. یہ پہلے بھی منتیں کر چکے ہیں، ان کے پیر تک پکڑ چکے ہیں، جی تھوڑا سی نرمی دکھائی جائے، آپ کی فوج یہ. انہوں نے یہاں تک کہا ہندوستانیوں نے کہ آپ کی فوج یہیں پہ رہے، صرف کوئی جواب نہ دے. ہم کہیں گے جی چینی فوجی واپس چلے گئے ہیں، تو آپ آگے سے آپ کا میڈیا کچھ نہ کہے، آپ کا گلوبل ٹائمز کچھ نہ کہے، تاکہ ہماری عوام کے سامنے ہماری عزت، ہماری سینا کی عزت رہ جائے. انہوں نے بڑی منتیں کی اور یہ بات کہی، لیکن چین نے اپنا پالیسی بیان وہی رکھا، اور گلوبل ٹائمز کے ذریعے روزانہ اپنا پالیسی بیان اپنی وزیر خارجہ سے بیانات یا ان کے تھرو اپنے بیانات جو ہیں وہ دلوا رہے ہیں، اور گلوبل ٹائمز ان کو چھاپ رہا ہے، اور پوری دنیا روزانہ ان بیانات کو پڑھ رہی ہے. اور ہندوستان کی جو ہے سوئی وہ ابھی تک وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ بلکہ گلوبل ٹائمز یہ پوچھتا ہے کہ کیا چین کے ساتھ بھارت لڑائی یا جنگ ایفورٹ کر لے گا؟ ایک بڑا اہم سوال ہے، یا کر سکتا ہے. چلیں پہلے ان کی پوری خبر پڑھ لیں، پھر میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. کیا بھارت چین کے ساتھ جنگ یا لڑائی ایفورٹ کر سکتا ہے؟ اگر انڈیا نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہندوستان کو ناقابل برداشت نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
بقول یہ جو برطانوی جریدہ ہے اس کے بقول کہ بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے دا گارڈین کے مطابق ہندوستان کو۔ یورپین ملک تاج برطانیہ کا یہ اخبار دا گارڈین یہ ہندوستان کو سمجھا رہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی اوقات نہ پہچانی، اگر آپ نے اپنا جسے کہتے ہیں نا کہ گربان میں نہ جھانکے اور آپ نے یہ غلطی کر دی تو پھر جو نتائج ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ جو کل میٹنگ ہوئی تھی راجناتھ سنگھ صاحب کے، ان میں بھی ہندوستانی میڈیا جو بتا رہا تھا کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے چین سے ٹکرانے کا، ان سے جنگ کرنے کا۔ تو بہرحال وہی بات کہ ہندوستان کو سوچ لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کیا آپ کسی بھی طریقے سے خود کو چین سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ آپ کا چین سے کیا مقابلہ ہے؟ معاشرت جیسے میں نے پہلے کہا، جنگی لحاظ سے، فنی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے آپ کسی چیز میں بھی ان سے آگے نہیں ہیں۔ دوستو اب چوتھی اور آخری خبر ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہیں، پاکستان کے ایک مایہ ناز صحافی، اینکر پرسن اور تجزیہ نگار۔ یہ کہتے ہیں کہ بھارت چین کو پاکستان سے توڑ کر اکیلا کر دینا چاہتا تھا۔ بھارت چین کو پاکستان سے توڑ کر علیحدہ کر دینا چاہتا تھا تاکہ یعنی کہ چاہتے تھے کہ بھارت اور چین، پاکستان اور چین میں اختلافات پیدا ہو جائیں، چین پاکستان سے کسی بھی طریقے سے اپنے تمام تعلقات ختم کر لیں تاکہ ہندوستان جب اسرائیل اور امریکہ کی شاہ پر پاکستان پر حملہ کریں ان دونوں ممالک کی مدد سے تو پاکستان مقابلہ نہ کر پائے، کیونکہ ظاہری بات جب چین حملہ کرے گا، بھارت حملہ کرے گا پاکستان پہ اور چین اور پاکستان میں اختلافات ہوں گے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں پہنچیں گے، تو پھر امریکہ، اسرائیل، آسٹریلیا اور جتنے بھی اتحادی ہیں ہندوستان کی سب مل کے حملہ کریں گے، ظاہری بات ہے۔ تو پاکستان تو ان کے آگے کمزور پڑ ہی جائے گا، تو ان کے لیے ٹارگٹ اچیو کرنا انتہائی آسان ہو جاتا، بقول ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب۔ لیکن نریندر مودی نے شی جی پنگ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، ان کو ہلکا لیا، ان کو ٹھیک سے سمجھا نہیں، جبکہ بھارت شاید ابھی بھی اس چیز کو ہضم نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس چیز کا احساس نہیں کر پا رہا کہ پاکستان اور چین ایسے ہی نعرے نہیں لگاتے کہ پاکستان اور چین کی دوستی الحمدللہ ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری ہے، یہ ویسے ہی نہیں کہا جاتا، کچھ ہے، ان کے مفادات ایک ہیں، ان کی اب تو معیشت بھی، جو معاشی مفادات ہیں وہ بھی ایک ہو چکے ہیں۔ کتنے اربوں ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے وہ چین پاکستان میں کر چکا ہے، اپنی ایئر بیس بھی چین گوادر میں بنا چکا ہے، یہی وجہ ہے۔ اب اتنا پیسہ لگانے کے بعد اور اگر دیکھا جائے اکنامکلی کہ چین کو جو یہ چینی سمندر ہے، یہ جو چینی سمندر ہے اس کو چھوڑ کے، چائنیز سی کو چھوڑ کے، جو دوسرا سب سے سستا شارٹ ترین جو رستہ پڑتا ہے ناظرین، وہ چین کو پاکستان سے جاتا ہے، گوادر والی سائڈ سے، اور محفوظ بھی۔ تو اب ان کے مفادات اس طریقے سے ہیں، تو نریندر مودی نے پوری کوشش کی ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی اکارڈنگ کہ چین کو پاکستان سے کسی طریقے سے دور کیا جا سکے اور ان کو ممبئی کی بندرگاہ استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ اکسایا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ انہوں نے ہلکا لیا چین کو، شی جی پنگ کو 5 اگست کا جو اقدام کیا، اور اس کے بعد جو نقصان ہوا وہ بھارت کے سامنے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب یہ کہتے ہیں اپنے
تبصرے میں کہ بھائی اگر چین سے جنگ ہوتی ہے ہندوستان کی، تو یہ جنگ ہندوستان کو ایک محاذ پہ نہیں 2 محاذوں پہ لڑنی پڑے گی، ایک چین کے ساتھ، دوسرا پاکستان کے ساتھ، اور نیپالی فورسز بھی تیار ہیں، لیکن زیادہ جو مقابلہ ہوگا بھارت کا وہ چین اور پاکستان سے ہوگا۔ تو ہندوستان نہ اس جنگ کو افورڈ کر پائے گا، نہ اس میں جیت پائے گا، لیکن ہندوستانی فطرت ہے کہ یہ 100 جوتے بھی کھاتے ہیں، 100 پیاز بھی کھاتے ہیں، شاید اب بھی ایسا ہی کچھ ہو۔ دوستو، آج کی خبروں اور تجزیات جو تھے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اجازت چاہوں گا جاتے جاتے صرف ایک ریکویسٹ کہ مہربانی فرما کے کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، پاکستان زندہ باد اور کریش انڈیا کا نعرہ ضرور تحریر کیجیے۔ اس کے علاوہ لائک، شیئر اور جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔